انسان اپنی خواہشیں پوری کرتا ہے، اپنی مرضیاں کرتا ہے، اپنی مرضیاں ایمان میں، عمل میں، جتنے اعمال ہیں ان میں سب یہی دیکھتا رہتا ہے کہاں لوگ خوش ہوتے ہیں، کس مقام پر نفس خوش ہو رہا ہے، کس مقام پر بلادری خوش ہو رہی ہے، کس مقام پر لوگ اچھا کہہ رہے ہیں۔ جب دیکھے گا کہ لوگ راضی ہو رہے ہیں وہ عمل کر گزرتا ہے، چاہے اللہ ناراض ہو جائے، رسول ناراض ہو جائے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا یؤمنو، جی ایمان لایا ہے، میں اس شخص کو کامل ایمان نہیں کہتا ایمان والا، لا یؤمن حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، ہر چیز اللہ کے رسول کے سامنے تابع کرنے پڑے گی، یہ شرط ہے۔ اس کے بغیر ایمان دعویٰ کر رہا ہے، دعووں سے کم چلا رہا ہے، اطاعت کو نہیں، فرما بردار کو نہیں۔ جنگ احد کا مقام ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا درہ نہیں چھوڑنا، کچھ بھی ہو جائے۔ 50 صحابہ کو مقرر کیا، فتح اللہ نے عطا فرمائی، مشرک کافر بھاگ گیا، مال غنیمت اکٹھا ہو رہا ہے، ان کے اندر یہ اختلاف پڑ گیا کہ اب ضرورت کوئی نہیں، نیچے چلے جائیں۔ اختلاف کی وجہ سے نیچے آ گئے، تھوڑے سے بندے رہ گئے، زیادہ نیچے اتر آئے، کافر دور سے دیکھ کر، موقع دے کر حملہ کیا ہے۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ آپ کے حضرت چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، شہید اتنے نہیں ہوئے جتنا ان کا مسلح بھی کیا گیا ہے، سارا وجود پھاڑ دیا گیا ہے، کان کاٹ لیے، ہونٹ کاٹ لی، زبان کٹ گئی، آپ کو اذیت ملی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَعَصَيْتُمْ، تم نے نافرمانی کی، میرے پیغمبر نے فرمایا تھا نہیں آنا، تم آئے ہو نا، اب مزہ چکھو، 70 تمہارے شہید ہو گئے ہیں، یہ نافرمانی کی سزا ہے۔ وَعَصَيْتُمْ، تم نے نافرمانی کی، اس کے باوجود رب کائنات نے فرمایا سمجھ تو آ گئی ہے نا کہ نافرمانی کے نقصان کتنے ہوتے ہیں۔ ہاں جی، لیکن میرے مالک نے فرمایا میرے صحابہ اصل وجہ کیا ہے، میں یہ بھی چاہتا تھا کہ تم میں سے کچھ لوگ شہادت کے مرتبے کو پہنچ جائیں، اگر یہ واقعہ نہ ہوتا تو شہادت نصیب نہ ہوتی۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ، مالک کی مرضی ایسے ہی تھی، ان سے غلطی ہو، نسیان ہو، تاکہ شہادت کا رتبہ مل جائے۔ اور اللہ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، چلو بھائی جو ہو گیا ہے میں اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں معاف کر دیا۔ بلے بلے بلے، واہ بھائی واہ، کیسے لوگ تھے یار۔ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تم سے معاف کر دیا ہے۔ فرمایا میرے محبوب آپ کی بھی دان ٹوٹ گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، پیشانی مبارک زخمی ہو گئی ہے، خون مبارک نکل آیا ہے، گھٹنے زخمی ہو گئے ہیں، آپ کا چچا بھی شہید ہو گیا ہے، میرے محبوب میں معاف کر دیا ہے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، تو سبھی معاف کر دو۔ فرمایا وَاعْفُ عَنْهُمْ، تو سبھی معاف کر دو، اور وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، مزید بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو۔ لیکن بدلہ کیا اللہ فرماتے ہیں وَعَصَيْتُمْ، نافرمانی کی سزا دنیا میں ملی، رب نے رحمت تو کر دی، معافی بھی دے دی، لیکن بتا دیا ہے کہ آئندہ میرے پیغمبر کی نافرمانی نہیں کرنی ورنہ سخت نقصان اٹھاؤ۔ آدمی نقصان اٹھاتا، صلح حدیبیہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں، صحابہ پانی ہاتھ میں لے لیں، لعاب مبارک بال نکالتے ہیں، صحابہ تبرک سمجھ کر وجود پہ ملتے ہیں، چہرے پہ ملتے ہیں، پانی نیچی جگہ۔ آپ نے فرمایا یہ کیوں کر رہے ہو، پانی نیچے نہیں گرنے دیتے ہو، لعاب نیچے نہیں گرتا، لے لے کے وجود پہ
عرض کی یا رسول اللہ آپ سے محبت ہے. کیا ہے؟ محبت. آپ نے فرمایا لیکن دعویٰ کر رہے ہو نا محبت کا، تو اس سے ادا نہیں ہوگی کہ تم میرا تبرک لے لو. اور آپ نے فرمایا میرے ساتھ وعدہ کرو کہ ہمیشہ سچ بولو گے. کیا کرو گے؟ نیتا فرماتے موج ہے، جاؤ تبرک لے لیے نا، بہت ٹھیک ہے، نہ اطاعت کرنے کی ضرورت ہے نہ کوئی عمل کرنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ کہ تمہارے پاس میری تبرک موجود ہے. پانی تم نے منہ میں مان لیا ہے، جہنم حرام ہو گئی ہے، موجے لو. آپ نے فرمایا ہمیشہ سچ بولو گے، اور اگر امانت رکھی گئی تو دو گے اس کو. اور آپ نے فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ زیادتی ظلم نہیں کرو گے، تب جا کر میری محبت نصیب ہوگی. صحابہ تھے جی، اور یہ وہ صحابہ ہیں صلح حدیبیہ کے مقام پر اللہ نے ان کو اپنی رضا نصیب فرمائی کہ میں تم سے راضی ہو گیا. لیکن معاذ تبرک سے کام نہ چلا. اللہ کے رسول فرمایا محبت دعویٰ ہے، لیکن ہمیشہ سچ بولو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، اور امانت دی جائے گی تو ادا کرو گے، اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسنی سلوک کرو گے، تب محبت رسول نصیب ہوگی. ہوں ساری محبت انجی ہے بھائی، ساری محبت تو کوئی اور جائے گی. دعویٰ کرنا بڑا آسان ہے، دعویٰ، لیکن اطاعت سے اللہ کی رحمت برستی ہے، یہ پکی بات. وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. اور میرے پیغمبر کا کہا مانو جی تم پر رحمت ہو جائے، میرے پیغمبر کی اطاعت کرو جی تم پر رحمت کروں. یہ سورہ نور میں اور سورہ آل عمران کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. میں اللہ اور اللہ کے رسول کا کہا مانو کہ تاکہ تم رحمت کے مستحق بنو. رحمت تبھی ہوگی وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. ویسے تو میری رحمت ہر جگہ میں موجود ہے، لیکن آگے اللہ جل کر اللہ فرماتے ہیں الذی یتبعون الرسول النبی الامی. جب تک میرے پیغمبر کی اطاعت نہیں کرو گے میں اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہوگی. رحمت نصیب ہو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قرآن و سنت مضبوطی پہ عمل کرنا، جو آدمی اللہ کا قرب نصیب ہونا چاہتا ہے، اللہ کا قرب، بھائی مجھے اللہ کا قرب نصیب جائے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک ہی چیز ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا کہا مانو، قرب نصیب ہو جائے.